تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس مجلس کا آج کا پہلا سوال ہے۔ کسی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ آج کل مستورات کے ایام حیض کے لیے ایک کپ جو نرم ربڑ کا ہوتا ہے ایجاد ہوا ہے، وہ یوٹرس میں فکس کر دینا ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے بعد وہ بہا دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ فکس کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو یوٹرس کے مسائل ہیں اور اس کے ایام 11-12 دن تک چلتے ہیں، لیکن فتوے کے مطابق وہ اپنی پرانی عادت ہی برقرار رکھے، یعنی 7 دن۔ 8ویں دن پاکی کا غسل کر کے نماز شروع کر لے، لیکن استحاضہ میں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر عورت استحاضہ کے دنوں میں بھی وہ کپ ہی استعمال کرے، خون باہر تک آتا ہی نہیں، نہ ہی کپڑوں کو لگتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ ہر نماز میں نیا وضو کریں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر وہ کچھ نمازیں تو اسی طرح پڑھ چکی ہے کہ خون باہر بھی نہیں آتا، اندر ہی رہتا ہے، تو نیا وضو شاید نہیں کرنا پڑے۔ اسی ذہن کے ساتھ کیا یہ اب وہ نمازیں دہرائے گی یا نہیں دہرائے گی؟ سوال کرنے والے محمد اوصاف صاحب کلکتہ سے۔ جی بھائی، آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ میں اس سوال کے جواب کو آپ کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اکثر و بیشتر مستورات یہ سوال ہمیں کرتے بھی رہتی ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر تو ہوتا یہ تھا کہ عورتیں حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں، یا اسی طرح اسے سمجھے استحاضہ کے ایام میں، خاص کر عورتیں پہلے روئی استعمال کرتی تھیں۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا تو پھر وہاں کپڑا استعمال، پھر اس کے بعد پیڈ استعمال کرنا شروع کیے۔ اب پھر زمانہ تھوڑا ترقی کرتے گیا تو پھر اب پیڈ کے بجائے عورتیں ایک کپ استعمال کرتی ہیں۔ اس کی ترتیب استعمال کرنے کی عورتوں کی یہ ہوتی ہے، ایک کپ ہوتا ہے، اس کپ کو اپنی شرمگاہ کے اندر اس کپ کو رکھ لیتی ہیں۔ اب اس کے اندر حیض کا خون کیوں نہ ہو، نفاس کا خون کیوں نہ ہو، استحاضہ کا خون کیوں نہ ہو، اس کپ کے اندر قطرہ قطرہ کرتے کرتے جمع ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ کپ بھر جاتا ہے تو پھر نکال کر شرمگاہ سے باہر پھینک دیتی ہیں اور پھر اس کو دھو کر پھر اپنی شرمگاہ کے اندر رکھ لیتی ہیں۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے جو استعمال عورتیں کرتی ہیں، اور زیادہ تر یہ عورتیں اس مسئلے میں بڑے پریشان بھی رہتی ہیں اور بڑے الجھے ہوئے رہتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ حیض و نفاس کے ایام ہیں تو پھر وہاں تو اس کو اجازت ہے استعمال کرنے کی، لیکن استحاضہ کا مسئلہ یہاں ٹک جاتا ہے۔ تو استحاضہ کے ایام میں یہ کپ کو کیا استعمال کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیے، جو کپ وہ شرمگاہ کے اندر رکھتی ہے تو وہ تو کوئی حصہ باہر اس کا نظر نہیں آتا، پورے کا پورا کپ اندر رہتا ہے۔ اب اس کے اندر خون کے قطرے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت استحاضہ کے دنوں میں اس کپ کو وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کے اندر رکھ لی، اس کے اندر قطرے جمع شروع ہو گئے، جب تک وہ کپ خود بخود باہر نہیں نکلا یا خود سے عورت نے اس کو باہر نہیں نکالی یا خون کے قطرے اس کپ سے باہر نہیں آئے، تو یاد رکھنا اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ وضو باقی رہے گا اور وہ اس سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، پھر اس سے نماز جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر خود بخود نکال لی یا وہ خود بخود وہ کپ شرمگاہ سے باہر نیچے گر گیا اور پھر یا خون کے قطرے بھر کر باہر نکل آئے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اسے استرن وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ ایک بات یہاں نکتے کی یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کپ لگانے کے بعد عورت نے کپ لگائی، اب اس کے اندر خون کے قطرے کوئی جمع نہیں ہوئے، سوکھا جیسا تھا ویسا ہی باہر سوکھا ہی نظر آیا، کوئی اس کے اندر قطرے نہیں، تو پھر کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، اس سے بھی کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ جیسا کہ اس کی مثال حضرات فقہاء نے ایک ہیلا اس میں لکھا ہے، لکوریا والی جو عورت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، پہلے کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، وہ روئی رکھ لیا کرتی تھی، اپنی شرمگاہ کے اندر روئی رکھ لیا کرتی تھی، جب تک اس روئی کے باہر والے حصے میں
خون کے قطرے نظر نہیں آتے تو اس وقت تک عورت نماز پڑھ سکتی تھی۔ اب وہ خون کے قطرے جیسے روئی سے باہر آ گئے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، نظر نہیں آئے تو پھر اس کا وضو باقی رہے گا۔ تو اسی طرح اسی کے ضمن کے اندر یہی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو کپ استعمال عورتیں کرتی ہیں تو اس کپ کا بھی یہی حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک عورت اگر اللہ کے رسول سے پوچھی کہ نبی جی میں استحاضہ کے ایام میں مجھے خون جاری ہی رہتا ہے، مجھے خون بند نہیں ہوتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی عورت سے کہا کہ تم اپنی شرمگاہ میں نماز کے وقت میں روئی رکھ لیا کرو، اور جب تک وہ روئی سے خون کے قطرے باہر نہ آئے تو تمہارا وضو باقی رہے گا۔ جیسے ہی وہ خون کے قطرے باہر نظر آ جائے یا باہر آ جائے تو پھر تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول نے اس صحابی عورت کو یہ مسئلہ بتائے تھے۔ تو اسی کے ضمن کے اندر یہ کپ والا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے۔ کپ شرمگاہ کے اندر چھپا دیا جاتا ہے، کوئی حصہ باہر اس کا نظر نہیں آتا، اور اس کے قطرے خود بخود اگر بھر کر باہر آ جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر قطرے بھر کر تھے عورت نے خود نکالا یا خود بخود وہ گر کر جھڑ گیا تو پھر اس سے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نکالنے کے بعد خون کے قطرے اگر نظر نہیں آئے، اس کے اندر کوئی قطرے وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے کہ بھائی یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو کچھ بھی اس کے دلائل ہے میں انشاءاللہ اس میں لکھ کر بھی ڈال دیتا ہوں، وہاں بھی آپ اس کے دلائل پڑھ سکتے ہیں۔